بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے یہ کوشچنز ہیں کچھ پاس پیپرز میں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ 4 شارٹ کوشچنز ہیں۔ ریئل انٹرسٹ ریٹ اور نامینل انٹرسٹ ریٹ میں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پھر گورنمنٹ کے جو اوپن مارکیٹ آپریشنز ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ منی سپلائی کو کیسے ایفیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہائی پاور منی کے بارے میں بتانا ہے، اور پھر آپ نے نائرو کے بارے میں بتانا ہے، نان ایکسلریٹنگ انفلیشن ریٹ آف ان ایمپلائمنٹ، اور ٹیلر رول بھی اس میں آ جاتا ہے، اور اس میں ملٹی پلائر بھی آ جاتا ہے۔ کافی ساری چیزیں، یعنی ان 4 سالوں میں کافی ساری چیزیں آپ کی کور ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ریلیونٹ پیجز ہیں وہ میں نے اکٹھے کر دیے ہیں یہاں پر۔ یہ تمام صفحے ہیں جن پہ یہ ساری آپ کو 5-6 چیزیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 76 پیج پہ آپ کو یہ مل جائے گا ریئل انٹرسٹ ریٹ اور نامینل، اس کا ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے۔ آپ کا جو نامینل انٹرسٹ ریٹ ہے یہ ریئل پلس انفلیشن ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کا ریئل کیا ہوتا ہے کہ نامینل مائنس انفلیشن۔ یہ ایک رف سا فارمولہ ہے، بہت پریسائز فارمولہ نہیں ہے۔ اس کو آپ زیادہ اگر بہتر فارمولے کو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہے، اس طرح یہ زیادہ بہتر بن جائے گا۔ اس میں سیدھی سی بات ہے کہ آپ کا اگر یہ جو آپ کا آئی ہے، یہ اگر آپ کا 0.15 ہے یعنی 15% ہے، تو 1 سال کے بعد آپ کو 1.15 ملیں گے۔ یہ نامینل آپ کا یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کا یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ اور آپ کا جو انفلیشن ہے یہ ہو جائے گا، اور اس کو آپ سالو کریں گے تھوڑا سا تو آپ کا جو فارمولہ بنے گا اس میں یہ ملٹیپلائی یہ آ جائے گا، یہ آپ کا فارمولہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا یہ بالکل پریسائز فارمولہ ہے، لیکن جو رف سا فارمولہ ہے اس میں یہ جو آخری ٹرم ہے ملٹیپلائی والی نہ بھی ہو تو آپ کا کام چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا ہوگا۔ اس کے بعد اسی میں کچھ اگزامپل اس نے دی ہوئی ہیں، یہ آپ چیک کر لیں گے اسی نیکسٹ پیج پہ۔ اس کے بعد آپ 385 پہ آ جائیں، یہاں پہ آپ کو ملے گا یہ مانیٹری بیس اور یہ جو اوپن مارکیٹ آپریشن ہے، یعنی گورنمنٹ سیکیورٹیز کو پرچیز کرتی ہے مارکیٹ میں اور سیل کرتی ہے۔ گورنمنٹ جب پرچیز کرے گی بینک سے یا نان بینک سے، تو پرچیز کرنے سے کیا ہوگا، سیکیورٹی گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی، منی کرنسی عوام میں آ جائے گی، یہ آپ کی مانیٹری بیس بنائے گی۔ اسی بنیاد پہ منی سپلائی کئی گنا بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اینڈ وائس ورسا۔ یہ آپ یہاں سے ریڈ کریں گے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ یہ اسٹرکچر دیا ہوا ہے بینک کی آرگنائزیشن کا، اس میں اوپن مارکیٹ آپریشن کیسے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ کی مانیٹری بیس ہوگی، کرنسی جو لوگ اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں، اور ریزرو جو اسٹیٹ بینک نے یا سینٹرل بینک نے کمرشل بینک کو کہا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اپنے پاس اتنا کیش رکھنا ہے، وہ ریزرو ہوتا ہے، اور جو لوگ کیش یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی سی اے یہ مانیٹری بیس ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پہ پھر آپ کا جو ملٹی پلائر ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ سارا کام میں نے آپ کو کلاس میں کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ پہلے سے جانتے بھی ہیں، اور یہ سارا آپ پڑھ لیں اس میں کہ آپ کا جو ملٹی پلائر ہے وہ کیسے بنے گا، ٹھیک۔ یہ مانیٹری بیس ہو جائے گی، ملٹی پلائر آگے اس میں دیا بھی ہوا ہے۔ یہ سی آپ کی جو ریشو ہے جو لوگ کرنسی یوز کرنا چاہ رہے ہیں ٹوٹل ڈیمانڈ ڈپازٹ کے ساتھ، وہ ریشو، اور ڈی آر کے جو ریزرو بینک رکھتا ہے ڈیمانڈ ڈپازٹ کے ساتھ اس کی ریشو ہے۔ اس کی بنیاد پہ آپ کا ملٹی پلائر کا فارمولہ آ جائے گا، یہ ملٹی پلائر کا فارمولہ 1+C/C+R، ٹھیک ہے، یعنی ملٹی پلائر بھی اسی میں انہی پیجز میں کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹیلر رول ہے اس کا انفلیشن سے متعلق، یہ آپ پڑھ لیں کہ جو اوپن مارکیٹ آپریشنز ہیں اور انفلیشن گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہونا چاہیے، اس کا ہم ڈیسیجن کیسے لیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کا فلپس کر، آپ کو پتہ ہے کہ ریلیشن شپ ہوتا ہے انفلیشن کا اور ان ایمپلائمنٹ کا۔ آپ کا انفلیشن اگر بڑھ جاتا ہے تو آپ کی ان ایمپلائمنٹ کم ہو جاتی ہے، اینڈ وائس ورسا۔ اور نائرو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایسا یعنی انفلیشن ہو کہ آپ کا جو یعنی ایسا ان ایمپلائمنٹ کا ایسا لیول ہو کہ اس کے اوپر آپ کا انفلیشن ایکسلریٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دا ریٹ آف ان ایمپلائمنٹ ایٹ وچ دیر از نو ٹینڈنسی فار انفلیشن ٹو چینج، انفلیشن اس پہ ایکسلریٹ نہ ہو، چینج نہ ہو، تو اس کو ہم نائرو کہتے ہیں، NAIRU۔ اور بس یہ چیزیں ہیں، یہ آپ پڑھ لیں، اس کے گراف آپ لوگ دیکھ لیں، ہم یہ کلاس میں بھی کرتے رہے ہیں، بک میں بھی دیے ہوئے ہیں، تو کوئی پرابلم ہو تو آپ یہی گروپ میں مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ تھینک یو۔